معزز صحافی حضرات، فوٹوگرافر اور کیمرہ مین دوستوں، السلام علیکم۔ آج کی اس مختصر نوٹس پر بلائی جانے والی پریس کانفرنس میں آپ کی آمد پر آپ کا بے انتہا شکریہ۔ معزز صحافی حضرات، آج آپ کو یہاں زحمت دینے کا مقصد یہی ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف جو نئی سازش کی گئی ہے اور جس طرح اس سازش کے محرکات یا مقاصد ظاہر ہونا شروع ہوں، ہمارے سامنے آنے لگیں، تو ہم یہ اپنی ذمہ داری اور اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ آپ کے سامنے ان باتوں کو رکھیں تاکہ پاکستان کے ہر خاص و عام بھی اس بات کو نوٹ کر سکے کہ جب ہم نے یہ کہا کہ یہ دو افراد جو دبئی سے تشریف لائے اور پھر انہوں نے 2 روز قبل غالباً جو پریس کانفرنس کی، پھر ہم نے اس کا مؤثر جواب دیا، تو ہم نے یہی کہا کہ 92 میں یقیناً جو لوگ آئے تھے وہ باقاعدہ فوجی ٹرکوں میں آئے تھے اور فوجی ٹرکوں میں آ کر انہیں ایم کیو ایم کے مختلف تنظیمی دفاتر پر اتارا گیا تھا اور وہاں انہوں نے قبضے کیے، تشدد کیا۔ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہے کہ 1992 میں کیا ہوا تھا۔ اس مرتبہ جو کچھ ہوا ہے یا ہو رہا ہے، کانٹینٹ وہی ہے، اسکرپٹ وہی ہے، طریقہ واردات تھوڑا سا مختلف ہے۔ کانٹینٹ تو آپ نے سن ہی لیا، ملک دشمنی کا، ہم نے اس کا جواب دیا کہ یہ وہی پرانے الزامات ہیں جو ہم پر لگتے رہے ہیں، اور جماعت اسلامی تو 25 سال سے انہی الزامات کے سہارے اور توکل الیکشن لڑتی رہی اور بری طرح پٹتی رہی۔ پی ٹی آئی کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا تھا کہ ایم کیو ایم کی کارکردگی اتنی تسلی بخش نہیں تھی 2008 سے 2013 تک، اور اس کے نتیجے میں اگر ایک اسپیس انہیں ملی اور 3-4 ووٹ ہمیں پڑے تو 1 ووٹ پی ٹی آئی کو بھی پڑا، تو یقیناً ہمارے لیے بھی وہ کسی حد تک باعث تشویش بات تھی۔ اور جو ہمارے یہ 2 نادان دوست جو تشریف لائے اور باتیں کر رہے ہیں، وہ 2013 کا ہی مائنڈ سیٹ لائے ہیں کہ 2013 میں جو سچویشن تھی نا کہ 1 ووٹ پی ٹی آئی کو ملا تو 3 ووٹ ہمیں ملے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ہر 3 ووٹ پر ایک پی ٹی آئی کا ووٹ کراچی میں کریٹ ہوا تھا، چاہے اس میں پیپلز پارٹی کا ووٹ بھی تھا، اس میں اے این پی کا ووٹ بھی تھا، مسلم لیگ کا ووٹ بھی تھا، اور ایم کیو ایم کی بھی ناراض لوگوں کا ووٹ تھا۔ یہ بات تو فیکٹ ہے، لیکن ہم نے تنظیم نو کی، ہم نے عوام کے سامنے حقائق رکھے، بڑے پیمانے پر عوامی رابطے کیے اور سندھ کے شہری علاقوں کے عوام کا مقدمہ لڑا، کراچی کے عوام کو پھر متحد، منظم اور متحرک کیا ہم نے، اور یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ بلدیاتی انتخابات کے نتائج اگر آپ دیکھ لیں تو ہمیں 10 ووٹ ملے اور پی ٹی آئی کو 1 ووٹ ملا ہے، بلکہ 12 ووٹ 13 ووٹ، ہمیں 13 ووٹ ملے اور پی ٹی آئی کو 1 ووٹ ملا۔ اگر آپ کمپیئر کر لیں 2013 میں ہمیں 3 ووٹ ملے، پی ٹی آئی کو 1 ووٹ ملا، یہ تناسب تھا۔
100 میں سے 25 ان کے 75 ہمارے. اور 2013 میں ہمیں 13 ووٹ ملے تو پی ٹی آئی کو 1 ووٹ ملا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 2013 کے الیکشن کا ریفرنس دیا جا رہا ہے اور 2013 میں جو تنظیمی خامیاں یا خرابیاں تھیں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے, تو میرے خیال میں وہ 2013 میں صحیح تھا اگر اس کا ذکر ہوتا. شاید 2014 میں شاید اس کا کوئی ذکر ہوتا تو وہ شاید بات لگتی کہ ہاں ایم کیو ایم اب ریکور کر رہی ہے, تنظیمیں نو کر رہی ہے. تنظیمی کمیٹی ختم کر دی, کراچی تنظیمی کمیٹی, اس کی جگہ سینٹرل ایگزیکٹو کونسل آ گئی. بڑے بردبار, پڑھے لکھے, مہذب اور سلجھے ہوئے لوگوں کی ایک آرگنائزیشن دی گئی سینٹرل ایگزیکٹو کونسل کی. اور جو سیکٹرز تھے وہ ٹاؤن میں تبدیل کیے گئے اور ٹاؤن میں تنظیمیں نو ہو رہی ہے. اور پھر آپ دیکھیں یہ ٹائمنگ جو کچھ ہو رہا ہے, یہ جو نئی سازش ہے, نئی, اس کے ٹائمنگ کو دیکھیں کہ ماضی میں بھی جب بھی ہم نے قومی سطح پر جانے کی کوشش کی اور ہم نے اپنے پروں کو تیار کیا, ہمارے پروں کو کاٹ دیا گیا. ایم کیو ایم's ونگز ور کلپڈ. ابھی بھی ہم نے اعلان کیا تھا اس سے پہلے کی پریس کانفرنسز میں, آپ کو یاد ہے کہ اب ہم لانچنگ پیڈ پر آ گئے ہیں. ہماری پاکستان میں مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے کہ ہر طرح کے الزامات, ٹارگٹ کلنگ, ملک دشمنی, بھتہ, یہ سارے الزامات لگے. نہ عدالت میں اب تک ایک الزام ثابت ہوا اور عوام کی عدالت نے بھی ہمیں کلین چٹ دی. میرپور خاص, حیدرآباد اور کراچی میں ہم بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے اور 70 سے 80% کا مینڈیٹ کراچی میں بھی تمام تر تجزیوں, تبصروں کے باوجود, مخالفتوں کے باوجود ہمیں 70 سے 80% ووٹ 5 دسمبر کو کراچی میں بھی ملا. جو ٹوٹل ووٹرز ٹرن آؤٹ تھا اس میں سے 70-80% ہمارا حصہ تھا. پی ٹی آئی کو 1 ووٹ ملا, ہمیں 13 ووٹ ملے. 2013 میں ہمیں 3 ووٹ ملے, پی ٹی آئی کو 1 ووٹ ملا. تو یہ 13 اور 1 کا فرق ظاہر ان 2 سالوں میں تنظیم کے اسٹرکچر کو صحیح کیا گیا, سینٹرل ایگزیکٹو کونسل بنائی گئی, کراچی تنظیمی ختم کی گئی, بہت سارے ایسے کام کیے, عوام سے کنیکشن کیا گیا, نئے صوبوں کی تحریک شروع کی گئی, مقامی حکومت کے اختیارات کی تحریک شروع کی گئی, لوگوں کے بنیادی مسائل, پانی, بجلی, صفائی, ان مسائل پر یکسوئی کے ساتھ کام کیا گیا. تو جب یہ ساری چیزیں ہوئیں تو 2015 کا اچھا, اب جب ہمیں یہ مینڈیٹ مل گیا, 70-80% ووٹ پھر مل گئے ہمیں, تو ہم نے کہا کہ اب ہم پنجاب کا رخ کرتے ہیں, اب ہم بلوچستان جاتے ہیں, اب ہم KPK کی طرف جاتے ہیں. اور ہم نے پنجاب میں تنظیمیں نو کی اور یہاں لوگوں کے انٹرویو کیے اور ہم نے ایک نئی صوبائی تنظیمی کمیٹی کا اعلان کیا. پنجاب کی ہم نے اعلان کیا اور اس نے وہاں پر جا کر کام کرنا شروع کیا. تو ابھی ہم نے یہ کام کرنا شروع کیا, ہمیں پذیرائی ملی, لوگ شامل ہوئے, ہم ممبرشپ مہم شروع کرتے, یہ سارے کام کرتے. اسی طرح ہم نے خیبر پختونخوا کے کارکنوں کا ایک کنونشن اسلام آباد میں کیا اور اس میں بھی ہمارے وہاں 65 حق پرست کاؤنسلرز ہیں, وہ شامل ہوئے. خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات میں 65 ہمارے وہاں کاؤنسلرز ہیں جو آئے اس کنونشن میں. پھر جو ہمارے تنظیمی ذمہ دار اور عام کارکنان آئے اور وہ کنونشن کیا. ڈپٹی کنوینر عامر خان اسلام آباد گئے اور یہ بھی واضح رہے کہ اس کنونشن میں الطاف بھائی کی تقریر کو روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا گیا, لیکن اس کے باوجود بھی کسی طرح
الطاف کا خطاب ہو گیا, کنونشن کامیاب ہو گیا, لوگ انرجائز ہوئے اور خیبر پختونخوا گئے, وہاں کام شروع کر رہے ہیں. اور ہم نے بھی یہ کہا کہ اب ہم صفائی مہم کریں گے, عوام کی خدمت کریں گے. ہمیں ڈسٹریکٹ کیا گیا, ہمیں اس کام سے روکا گیا, اس کام سے روکا جا رہا ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ اختیارات اور وسائل لینے, مقامی حکومت بلدیاتی اداروں کو بااختیار بنانے, مؤثر بنانے کی جد و جہد کے لیے ہم لوگوں کو موبلائز کر رہے ہیں. ہمیں اس بحث میں الجھا دیا گیا کہ ہم را کے ایجنٹ ہیں اور ہم بھتے لیتے ہیں اور یہاں سے پیسہ لنڈن جاتا ہے. یہ ساری وہی باتیں جو جماعت اسلامی کی حسرت رہی کہ ان الزامات کی بنیاد پر کراچی میں وہ ایک سیٹ نکالتی, اسے ایک سیٹ نہیں ملی. نیشنل اسمبلی کی, صوبہ اسمبلی کی ایک سیٹ نہیں ملی. 2013 میں سیٹیں, ایک سیٹ مل گئی تھی پی ٹی آئی کو, صوبہ اسمبلی کی 4 سیٹیں مل گئی تھی. انہیں چاہیے تھا کہ وہ اپنی ناکامی کو جو کراچی کے عوام نے 2013 میں بھی انہیں مسترد کیا, انہوں نے پھر وہی ڈھول پیٹا. این 246 میں انہیں بدترین شکست کا سامنا ہوا. پھر بلدیاتی انتخابات میں 13 ووٹ ہمارے ہیں, 1 ووٹ پی ٹی آئی کا ہے. بدترین شکست کا سامنا ہوا. آج کس منہ سے عمران خان یہ جو آج بات کر رہے ہیں کہ جو بات میں 15 سال سے کہہ رہا تھا, مصطفیٰ کمال نے وہی بات کی, تو پھر انہیں اس سے آگے بھی کہنا چاہیے تھا کہ میری جو 15 سال سے بات میں کہہ رہا ہوں مجھے منہ کی کھانی پڑی اور بلدیاتی انتخابات میں مجھے بدترین شکست ہوئی. بدترین شکست ہوئی مجھے. تو میں مصطفیٰ کمال کو بھی یہ کہتا ہوں کہ میں نے بھی 15 سال تک یہ بات کی تو مجھے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا, تو تم بھی اگر یہی راگ الاپو گے, یہی ڈھول پیٹو گے, تو تمہیں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا. کیا سبق سیکھا اس پروپیگنڈے سے؟ کتنی پذیرائی ہوئی؟ کراچی کے عوام اور ووٹرز کی نگاہ میں اس کا حساب اور اس کی فیکٹ شیٹ بھی پی ٹی آئی کے رہنما کو, عمران خان کو آج سامنے رکھنی چاہیے تھی. بات پوری کرنی چاہیے تھی کہ میں 15 سال سے یہ الزامات لگا رہا ہوں. 2013 میں مجھے عارضی کامیابی ضرور ہوئی, ایم کیو ایم سنبھلی اور اس نے اپنے آپ کو پھر آرگنائز کیا, اور 2013 میں اسی این 246 کے الیکشن میں میرا کیا حشر ہوا, اور مقامی حکومت کے الیکشن میں ہمارا کیا حشر ہوا. تو یہ بھی نصیحت کرنی چاہیے تھی کہ میاں ہم بھی اسی راستے پر چلے جس راستے پر جماعت اسلامی نے ہمیں لگایا, اور ہم نے تو اس مرتبہ جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر الیکشن لڑا. پھر بھی 1 اور 13 کا ریشیو تھا کہ 13 ووٹ ایم کیو ایم کو ملے, 1 ووٹ جماعت اسلامی یا پی ٹی آئی کو ملا. تو جب یہ صورتحال ہو تو بات مکمل کرنی چاہیے کہ وہی پرانے الزامات ہیں جو 15 سال سے عمران خان ہم پر لگا رہے ہیں, 25 سالوں سے جماعت اسلامی ہم پر لگا رہی ہے, اور 2 دنوں سے یہ ہمارے 2 عاقبت ناندیش, ہمارے نادان یہ جو دوست ہیں, یہ ہم پہ یہ الزام لگا رہے ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ عمران خان کو پھر آگے کا سینیریو بھی بتا دینا چاہیے کہ ہم 15 سال سے الزامات لگا رہے تھے تو ہم نے منہ کی کھائی, تم 2 دن سے لگا رہے ہو, تمہارا بھی یہی حشر ہوگا. یہ بتا دینا چاہیے تھا. عوام کی طرف سے تمہیں یہی رسپانس ملے گا, کیونکہ مصنوعی طور پر قیادتیں پیدا نہیں کی جاتی, پیراشوٹ سے قیادتیں اتاری نہیں جاتی. یہ ساری باتیں میں نے اس پریس کانفرنس میں بھی کہی تھی, اور پاکستان میں کبھی نہیں ہوا. فاطمہ جناح سے لے کر آج تک, ایوب خان سے لے کر ذوالفقار علی بھٹو, اور ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر ضیاء الحق اور پرویز مشرف, اور اس کے بعد اب یہ ساری صورتحال میں پی ایم ایل کیو قائم رہتی نا بھائی. اگر پی ایم ایل کیو پرویز مشرف کے زمانے میں آئی تھی تو پی ایم ایل کیو تو اپنے آپ کو نہیں قائم رکھ سکی. تو عوامی جماعتوں کو ختم کرنے کے یہ طریقے نہیں ہوتے ہیں. اگر وہ خود غلطیاں کریں اور غلطیاں کرنے کے بعد سنبھل بھی جائیں اور ان کا ووٹ بینک پہلے سے زیادہ ہو,
تو اس مینڈیٹ کو دل سے تسلیم کرنا چاہیے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ الزامات کی بارش، یہ الطاف بھائی اور ایم کیو ایم کے مینڈیٹ کی نفی ہے. -1 فارمولے پر عمل درآمد ہو رہا ہے، اس کو اب کسی اور شکل میں عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے. اور ایک اور بات یہ ہے کہ اب وہ ثبوت بھی سامنے آنے لگے کہ یہ اس کے پیچھے محرکات اور مقاصد کیا ہیں. ابھی تک تو ہم گیس کر رہے تھے، اسپیکولیشن کر رہے تھے، قیاس آرائی کر رہے تھے، اور ماضی کے حوالے دے کے کہہ رہے تھے کہ جب 92 میں یہ سارے طریقے کامیاب نہیں ہوئے تو پھر 2016 میں یہ کیسے کامیاب ہو جائیں گے. چاہے طریقے واردات تھوڑا بہت مختلف ہو، لیکن لوگوں کو تو اٹھا کر لے جانا ہوگا نا زبردستی. وہاں جو جائیں گے وہ کیسے جائیں گے؟ ان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر انہیں لے جایا جائے، ان کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر انہیں لے جایا جائے. تو اب طریقہ واردات کیا ہے وہاں لوگوں کو بھجوانے کا؟ یہ آج صورتحال آشکار ہوئی ہے، سامنے آئی ہے. تو ایم کیو ایم کے لاپتہ کارکنان کے لواحقین سے نامعلوم نمبروں سے رابطے کیے جا رہے ہیں. وہ نمبر نہیں آتے ہیں. جیلوں اور سرکاری عقوبت خانوں میں قید ایم کیو ایم کے اسیر کارکنوں سے رابطے کیے جا رہے ہیں. مجبوروں، بے کسوں سے رابطے کیے جا رہے ہیں. ان کے اہل خانہ کو لالچ اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں. ان کی وفاداریاں تبدیل کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. دوسری اور اس بات کی تیاری بھی کی جا رہی ہے کہ ایم کیو ایم کے ارکان قومی و صوبائی اسمبلی اور سینیٹرز کے خلاف نیب یا ایف آئی اے کے ذریعے سنگین مقدمات بنا کر انہیں بھی بلیک میل کیا جائے. اب تک کوئی مقدمہ نہیں ہے. ایف آئی اے یا نیب کے ذریعے کوئی سنگین مقدمات بنا کر انہیں بھی دباؤ میں لایا جائے اور ان کی وفاداریاں بھی تبدیل کرائی جائیں، یا کوئی اس طرح کا سلسلہ شروع کیا جائے. کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ بات صرف گنتی جب شروع ہوتی ہے تو 1 سے 2، پھر 2 کے بعد 3، 3 کے بعد 4، تو یہ سب تیسرا چوتھا آدمی کہاں سے آئے گا؟ کہیں نہ کہیں سے تو لایا جائے گا. تو وہ تیسرا چوتھا آدمی لانے کی تیاری کیا ہے؟ بے کسوں، مظلوموں اور بے بس لوگوں پر وار کیا جا رہا ہے. ان کی وفاداریاں خریدنے، ڈرا دھمکا کر، لالچ دے کر انہیں ان کی وفاداریاں تبدیل کریں. اور یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ اس نئے بنگلے پر چلے جائیں، ایک ماضی میں بھی ایک بنگلہ تھا، ایک نیا بنگلہ ہے یہ، اگر اس بنگلے پر چلے جائیں اور وہاں سے آپ کی سفارش آ جائے تو آپ کو ریلیز کر دیا جائے گا. لاپتہ ساتھیوں کو ظاہر کر دیا جائے گا. آج کی یہ ڈیولپمنٹ ہے، یہ آج کی سٹوری ہے. پوچھتے ہیں انہیں بھی اب ایم این ایز، ایم پی ایس، ان کے خلاف کیا ہو سکتا ہے؟ ہم نے وہ بھی آشکار، ہم نے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا. ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، ڈرایا دھمکایا جا سکتا ہے، ان پر بھی دباؤ ڈالا جا سکتا ہے کہ وہ تحریک سے اپنی وفاداری کو تبدیل کریں. یہی کھیل ایگزیکٹلی 19 جون 1992 کو ایم کیو ایم کے خلاف شروع کیا گیا تھا آپریشن کی آڑ میں، اور یہی کھیل کھیلا گیا تھا. اور اب پھر وہی بھونڈا کھیل کھیلا جا رہا ہے اور اس کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور اس کے کچھ ثبوت ہمارے سامنے آ گئے ہیں، اس کے کچھ واقعات ہمارے سامنے آ گئے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین ہے کہ انشاءاللہ ماضی کی طرح یہ سازشیں بھی ناکام ہوں گی جو اب ہمارے خلاف ہو رہی ہیں. اور یہ سازشیں بنیادی طور پر الطاف بھائی کو ان کے جو متحد، منظم اور متحرک چاہنے والے ہیں، جو ان کے نام پر ووٹ ڈالتے ہیں، جو ان کے نظریے کو ووٹ ڈالتے ہیں، جو ان کے سیاسی پروگرام کو ووٹ ڈالتے ہیں، جو کراچی کے روشن مستقبل کے لیے، یہاں کے نوجوان اپنے روشن مستقبل کے لیے ووٹ ڈالتے ہیں، تو انہیں کنفیوز کرنے کے لیے یہ سارا عمل پھر شروع ہوا ہے. ہم بانیان پاکستان کی اولادیں ہیں،
ہم پر ملک دشمنی کے جھوٹے اور بے بنیاد الزامات لگا کر مہاجروں کو دیوار سے لگانے کا یہ عمل ماضی میں بھی ناکام ہوا تھا. اس کے اور زیادہ منفی اثرات مرتب ہوئے تھے. پھر ایسا ہی ہوگا. لوگوں میں احساس محرومی، احساس بیگانگی میں اضافہ ہوگا. جو لوگ ایسا عمل کر رہے ہیں اصل میں وہ لوگ پاکستان کے دوست نہیں ہیں، وہ محب وطن نہیں ہیں. جو ایک محب وطن طبقے کو زبردستی اس بات پر تلے ہوئے ہیں، اس بات پر مصر ہیں کہ کسی طرح اس پورے طبقے کو دیوار سے لگا دیں اور اسے ملک دشمن ثابت کر دیں، صرف اس بات کی پاداش میں کہ وہ الطاف حسین کو چھوڑنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہے. یہ ہے سارا معاملہ جو پس منظر ہے. اب آپ کے سوالات اور کچھ ہمارے جوابات. بہت شکریہ. ماضی کے اندر بھی جو ہے وہ افاق احمد اور عامر خان گئے تھے. عامر خان کو تو آپ نے واپس قبول کر لیا. اگر اب کوئی جائے تو واپس آنے کا آپشن ہوگا؟ کوئی ایک یہ فرما دیجیے گا. اگر آپ کو بھی کوئی مجبوری آئی لاحق، آپ چھوڑ کے چلے گئے، تو آپ کیا سمجھتے کہ صورت پیدا ہو سکتی کہ آپ بھی کوئی دباؤ ڈالا جائے آپ چلے جائیں گے؟ اب دیکھیں یہ صرف ہم گیس کر سکتے ہیں. ساری قیاس آرائی ہیں جو آپ بات کر رہے، جو آپ کا سوال ہے کہ بھئی یہ جو دو لوگ ہیں ان پہ کوئی پیچھے دباؤ ہے. میں نے ایک ہمارے یہاں مسئلہ ہو سکتا ہے، دوسرا ہو سکتا ہے کسی کی کوئی کمزوری ہو، کوئی مجبوری ہو. اب وہ تو چیزیں آنے والے دن بتائیں گی کہ کس کے ساتھ کیا ہوا ہے. میرے خیال میں چونکہ ان کا 3 سال کا گیپ تھا، اس لیے ظاہر ہے کہ یہ سمجھ نہیں آتا کہ ایسا کیوں ہوا. ٹھیک ہے نا؟ ہم تو آپ کے سامنے کھڑے ہیں. کل اگر ہاتھی کے اوپر ایک دباؤ ڈالا جائے، ہاتھی کو مجبور کیا جائے اور اسے صد و کوب کیا جائے، تشدد کیا جائے، تو یہ تو ہمارے نظام میں ہے کہ وہ ہاتھی ہی کہنے لگتا کہ میں ہرن ہوں. تو یہ تو ہمارے نظام میں اس طرح کی تو چیزیں آئی ہیں. تو لیکن یہ سارے وہ طریقے ہیں جو کہ بری طرح سے فلاپ ہوئے ہیں. یہ فلم جو ہے وہ ہمیشہ پٹی ہے بری طرح سے. عوام نے اس کی پذیرائی نہیں کی ہے اور یہ اسکرپٹ چینج ہونا چاہیے. اب ایم کیو ایم کے مینڈیٹ کو دل سے تسلیم کرنا چاہیے. ہماری یونٹی ہماری اسٹرینتھ ہے اور لوگ نہیں چاہیں گے اس یونٹی میں کوئی دراڑ آئے. اور انہوں نے ایم کیو ایم کو دیکھ لیا ہے کہ ہم صفائی مہم، ہمارا وقت تھا کہ ہم لوگوں کی خدمت کے لیے کام شروع کر دیں، ہمیں روکا جا رہا ہے. ہمارا کام تھا کہ ہم ان کے اختیارات، ان کے حقوق کی جد و جہد کریں اور اس کے لیے پرامن سیاسی مظاہرے، دھرنے، یہ سارے کام ہم شروع کر رہے تھے. تو یہ ہمیں روکا گیا. ہم پنجاب، خیبر پختونخوا جا رہے تھے، ہمیں روکا گیا. ہمارے کام کو متاثر کیا گیا، سیاسی اور تنظیمی کاموں کو. تو یہ اس کا براہ راست اثر تو ہمارے تنظیمی کام پر پڑے گا. جو ری آرگنائزیشن ہے پنجاب KPK میں، کراچی میں، تو اس کے تانے بانے کیا ہیں، لیکن اس کا مقصد تو نظر آ رہا ہے کہ ایم کیو ایم انگیج ہو جائے. ایم کیو ایم اپنی وکٹ کی بجائے کسی اور کی وکٹ پر جا کر کھیلنے لگے. ایم کیو ایم صفائی مہم کو ترک کر دیں، بڑی ماس موبلائزیشن کو ترک کر دیں، عوام سے ڈسکنیکٹ ہو جائے اور صرف 9-0 پر بیٹھ کر ہم جو ہے وہ آپ روزانہ ٹاک شوز پر ہم الزامات ہم پر لگیں، ہم جوابات دیں، پھر الزامات لگیں، پھر جوابات دیں، پھر ہم بھی الزامات لگانے لگیں، پھر ان کے جوابات آئیں. میرے خیال میں اب اس پاکستان کے سیاسی منظرنامے کو چینج ہونا چاہیے. ٹاک شوز میں بھی اس ماحول کو بدلنا چاہیے. نادانی صحیح، لیکن آپ نے ان کو اپنا دوست تو مان لیا ہے. یہ بتائیے گا کہ کیا آپ ان دوستوں سے رابطہ کریں گے کہ آپ کے ساتھ کیا مسائل ہیں، وہ اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ انیس قائم خانی آپ کے تنظیمی ڈھانچے کے ایک اسٹرانگ پرسن تھے، مصطفیٰ کمال آپ کا چہرہ تھے، اور دوسری جانب اگر انہوں نے مسنگ پرسن سے رابطے شروع کیے ہیں یا جیل میں رابطے شروع کیے ہیں، تو کیا آپ نے بھی ناراض رہنماؤں سے جو پارٹی کو چھوڑ کے جا چکے ہیں یا وہ کارکنان جو چھوڑ کے جا چکے ہیں، ان سے آپ نے رابطے کیے، آپ نے کوئی کوشش شروع کی ہے؟ میرے خیال میں ایم کیو ایم کے اپنے کارکنوں سے جتنے رابطے ہیں، جس قدر رابطے ہیں، مسنگ پرسن کی فیملیز جس تعداد میں 9-0 پر آتی ہے، یہاں ذمہ داروں سے ملتی ہے،
جب انیس قائم خانی یہاں تھے تو انیس قائم خانی بھی ان سے ملتے تھے، یہاں ملتے تھے 90 پر. اب وہ یہاں نہیں مل رہے، وہاں ملنا چاہتے ہیں اور کسی اور کے ذریعے بلوا رہے ہیں ان کو. تو اس وقت کارکنان ان کے کون ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، جو بغیر ان نون نمبر سے فون کر رہے ہیں ان کے رشتہ داروں کو؟ تو یہ تو بہت ہی خوفناک صورتحال ہے. نہیں، میرا کہنے کا مقصد ہے، دیکھیں کوئی ٹائٹل ہم نے ان کو نہیں دیا ہے. میں ان کے نام بھی لے رہا ہوں، افراد بھی کہہ رہا ہوں، اور یہ میں نے کہہ دیا نادان دوست ہیں. تو یہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بات ساری یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ 2 روز پہلے جو کچھ ہوا ہے، آخری پریس کانفرنس الطاف بھائی کی، اگر اس کو اور الطاف بھائی کے خطاب کو سن لیں، الطاف بھائی نے کس مشفقانہ طریقے سے دونوں کے لیے کہا تھا، بڑا بن کر کہا تھا کہ اپنی مرضی سے جا کر پھر پیچھے سے آپ یہ کہہ دیں کہ ہم چھٹی لینا چاہتے ہیں، لانگ لیو، کوئی ڈومیسٹک پرابلم ہے، تو پارٹی نے اس پہ بھی کوئی تنظیمی کارروائی نہیں کی، کسی کو پارٹی سے نہیں نکالا. لیکن ہمارا صرف یہ کہنا ہے کہ الطاف بھائی نے شاید ان کے آنے سے 1 ماہ پہلے اپنے خطاب میں کہا تھا، اور بہت مشفقانہ برادرانہ طور پہ کہا تھا کہ وہ آئیں، واپس آئیں، کام کریں، مجھے خوشی ہوگی. تو میرے خیال میں الطاف بھائی کا یہ رویہ ہے اور یہ پیشکش ہے اور یہ الطاف بھائی کی بات ہے، اور اس کا جواب جس طریقے سے انہوں نے دیا ہے، تو الطاف بھائی نے تو اپنی تہذیب کو نہیں چھوڑا. ہم نے تو کوئی ذاتی حملے کسی پہ کیے ہی نہیں ہے، کوئی غیر مہذبانہ بات ہی نہیں کی ہے. ہم نے تو کوئی ایسا ٹائٹل نہیں دیا جس سے کہ کسی طرح کی تضییق ہو، توہین ہو. تو ہم نے جو ماضی میں ان کا اگر کوئی کنٹریبیوشن ہے کراچی کی خدمت کی، 300 ارب روپے الطاف بھائی کی اس یونٹی نے پیدا کیے تھے کراچی کے لیے. 300 ارب روپے ایسے ہی نہیں پیدا ہو گئے تھے جس سے کام کیا گیا. وہ ایک ٹیم ہوتی ہے، اور اس ٹیم میں ایک مانیٹر ہوتا ہے اور نیچے اس کے سارے ایگزیکیوٹر ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں صحیح سیاق و سباق میں ساری باتوں کو دیکھنا چاہیے. اور اس میں ہماری طرف سے تو 1 ماہ پہلے الطاف بھائی نے تو بات کہہ دی تھی کہ بھائی واپس آئیں، کام کریں، مجھے خوشی ہوگی. میرے خیال میں اس کے بعد ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا فاروق بھائی، اگر کوئی دباؤ کے تحت ان کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو آپ کو اس کی وفاداری پہ شک تو نہیں ہوگا؟ میرے خیال میں جب پوری تنظیم انڈر گراؤنڈ تھی تو یہ کنفیوژن پیدا ہوا تھا کہ وفاداری پہ کسی کی شک کیا جائے یا نہ کیا جائے. لیکن وفاداری کے معیار اخلاص کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور میرے خیال میں ہم اخلاص کو اہمیت دیتے ہیں اور اخلاص کو کاؤنٹ کرتے ہیں، اور اخلاص آپ کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے. افضال منیب گئے تھے، پسینے میں شراب اور تھے، ان کی شوگر ہائی ہو گئی تھی جب ان سے حقیقی والوں نے تقریر کروائی تھی، اور وہ ہاسپٹل گئے تھے اس پریس کانفرنس کے بعد. ان کی پریس کانفرنس تو دکھائی گئی تھی لیکن وہ ہاسپٹل گئے وہ کسی نے نہیں بتایا. اس کے بعد افضال منیب کو کسی نے نہیں پوچھا، اس کے بعد وہ حقیقی میں نظر نہیں آئے، لیکن ون ٹائم ڈیمیج تو کر دیا انہوں نے کہ بھئی یہ تو شامل ہو گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میڈیا کو بھی ان سارے حالات میں جو اس کا ڈیو رول ہے وہ کردار ان کو بھی ادا کرنا چاہیے. دونوں شخصیات نے بہت سے الزامات لگائے. تنظیمی جس ڈیوریشن کا انہوں نے بتایا اس ڈیوریشن میں وہ دونوں بھی بہت زیادہ ذمہ دار تھے تنظیمی حوالے سے. تو جب مصطفیٰ کمال کی نظامت کا دور ختم ہوا تو اس کے بعد ایک انکوائری پارٹی کے حوالے سے بھی شروع ہوئی، خاص طور پر ملیشیا میں ان کے حوالے سے. اور دونوں شخصیات کا تعلق امریکہ سے بھی رہا ہے، دونوں وہاں کافی آتے جاتے بھی رہے ہیں، دونوں نے خود کو ملازم پیشہ شو کیا. تو ایسی کچھ پارٹی کے پاس اطلاعات تھی کہ انہوں نے کچھ کرپشن کی ہے، ملیشیا لے کے گئے ہیں یا نارتھ افریقہ لے کے گئے ہیں؟ دیکھیں کوئی ایسی بات اگر پارٹی کے زمرے میں آئے گی تو ہم کریں گے، لیکن ہم یہ ذاتیات پر اترنے کے لیے ہم کسی کی ٹو لگائیں، کسی کی کمزوریوں پر جائیں، تو میرے خیال میں نہ یہ ہماری تربیت ہے نہ یہ ہماری پالیسی ہے. تو ہم اس میں لیکن یہ ذاتیات پر حملے اور یہ جو صورتحال ہو رہی ہے اور عوام کو گمراہ کرنے کی جو کوشش، پاکستان کے عوام تو وقتی طور سے گمراہ ہوتے ہیں، ایم کیو ایم سے مسلیڈ ہو جاتے ہیں. اسی لیے جب بھی ایم کیو ایم پنجاب میں جانے لگتی ہے اس کو روک دیا جاتا ہے اور ہم رک جاتے ہیں، ظاہر ہے مجبوراً. لیکن کراچی کے عوام، سندھ کے شہری علاقوں کے عوام اور ووٹر، وہ 25 سالوں سے اس امتحان میں بیٹھتے ہیں، پیپر دیتے ہیں اور پاس ہو کے اچھے نمبروں سے پاس ہو کے نکلتے ہیں.
फारूक भाई ये बता दें, इमरान खान साहब जब गए हैं, भारत उनका ये कहना था कि वहाँ पर खान साहब के पोस्टर लगे थे, और जब उन्होंने सहाफी से पूछा तो सहाफी ने कहा कि रॉ ने पोस्टर लगवाए। इस बयान पर आप क्या जवाब करें? फिर किसी साफ़ी ने कहा, क्या किसी वो रॉ के एजेंट से मिले थे? किसी रॉ के आदमी ने बताया? किसी हुकूमत के ज़िम्मेदार फ़र्द ने ये बताया? एक सहाफ़ी अगर एक स्पेकुलेशन या कयास आराई कर रहा है बग़ैर सबूत के, तो यही तो पाकिस्तान की सियासत की तबाही है कि बग़ैर सबूत और शवाहिद के आपको जो पार्टी नापसंद है, जो उसका कायद अगर नापसंद है, उससे अगर आपको नफ़रत है ज़ाती, आपका पर्सनैलिटी क्लैश है उसके साथ, तो आप किसी की भी बात को लेके वो इल्ज़ाम लगा दें और पूरे मुल्क को गुमराह कर दें। यही तो हुआ है। और मौसूफ तो जो जिनकी बात आप कर रहे हैं, ये तो मनो टनो कागजात लेकर गए 15 साल पहले, तो वहाँ भी मुँह की खाई, कराची में भी मुँह की खाई। तो उस बेचारे को मिसगाइड क्यों कर रहे हैं भाई? अब कि उसकी पीठ पे शाबाश क्यों कर रहे हैं? उसको भी फंसवाएंगे अवाम की नज़र में, जो उसकी भी अच्छा काम किया था, इज्जत बनी हुई थी, वो उसको भी उसका बेड़ा गर्क करेंगे। ये अगर वो कंसल्टेंट है इमरान खान मुस्तफ़ा कमाल का, तो समझ लें कि फिर जो कराची में इमरान खान की पार्टी का हाल हुआ है, वही फिर इनका भी हाल होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मुस्तफा कमाल की जाने से 20 बातें भी कही उन्होंने, 18 गलत है, अगर 2 भी सही है, तो आपकी जो राब्ता कमेटी पाकिस्तान मौजूद है, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है, सारे मामला आपको ही देखने पड़ते हैं। क्या 2 चीज़ भी अगर उसमें से सही है, तो MPN राब्ता कमेटी पाकिस्तान ने फैसला किया कि उसको सही किया जाए और आइंदा ऐसी चीज़ें ना हो जिससे ये सारी चीज़ें बन रही हैं। चले, चूँकि मफरूज़े के तौर पर आप पूछ रहे हैं, तो मैं भी मफरूज़े के तौर पर जवाब दे रहा हूँ, ठीक है ना? कि 2 चीज़ें अगर 20 में से सही हैं, तो वो 2013 में सही थीं या सही हैं, ठीक है ना? 2013 और 2015 में बहुत फ़र्क आ गया है। फिर राब्ता कमेटियाँ इतनी जल्दी जल्दी चेंज नहीं हुई हैं। 2013 के माइंडसेट से 2016 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये कहाँ की ईमानदारी है? आप हक अदा करेंगे क्या? आप उस माइंडसेट से बात करें जो 2013 का है। उस वक्त राब्ता कमेटियाँ जल्दी जल्दी तब्दील हुई थी, 2 साल से तो नहीं हुई हैं। इजाफा ही हुआ है, नए लोग आए हैं, कन्वीनियर तक बन गया मुस्तकिल, सुप्रीम काउंसिल बन गई। जो बात करते थे इनहेरिटेंस की कि भाई अल्ताफ़ भाई अगर दस्तयाब नहीं होते क्या होता है, तो यानी वो फ़र्क को नहीं देखा जा रहा जो तंजीमी लिहाज से। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल बन गई, उसने क्या काम किया, यूनिटों में क्या तब्दीली आई है, वहाँ क्या हुआ है, ये सारी बातें कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई ऐसी बात है तो मैं मफरूज़े के तौर पर आगे बढ़ाकर आपको वो तब्दीली बता रहा हूँ, जो शायद वो 2 गलतियाँ जो आपकी दानिश में या उनकी दानिश में या किसी की दानिश में थी, तो उन 2 गलतियों का जवाब क्या 2013 के क्या हमसे रुजू किया गया, क्या हमसे पूछा गया था, या कोई अपने मकसद के लिए, अपनी अना, अपनी मजबूरी, अपनी कमज़ोरी के लिए आया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इसी तरह जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया।